अस्सलाम वालेकुम हाय फ्रेंड्स, इट्स मी मकसदीक और आप देख रहे हैं न्यूज़ सियासी बैठक। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, ख़ासतौर पर जो सियासी हालात हैं, वो बड़ी दिगरगों हैं। यानी पता नहीं चलता कि क्या होगा, किसकी हुकूमत है, किसकी हुकूमत आने वाली है, शहबाज साहब कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और कहीं इमरान खान साहब नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। यानी बड़ी कन्फ्यूजन है। कहने के तो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ हैं, लेकिन उनकी जो अख्तियारात की बात है वो तो ज़ीरो है। यानी अमलन वो प्राइम मिनिस्टर किसी तौर पर भी नज़र नहीं आते। अमलन जो मीडिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है वो है कि खान साहब असल में प्राइम मिनिस्टर, वही सिस्टम के बाप हैं, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। फौज उनसे डर रही है, सियासतदान उनसे डर रहे हैं, अदलिया उनसे डर रही है, मीडिया उनसे डर रहा है, अमेरिका उनसे डर रहा है। यानी मीडिया में ये शोर गुगा मचा हुआ है। और इसी ज़िमन में अगर तीसरे फैक्टर की बात की जाए जो कि आसिम मुनीर हैं, तो वो दूसरी तौर पर ऑल इन ऑल बने हुए। यानी अजब मामला है कि प्राइम मिनिस्टर तो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शहबाज साहब, लेकिन जो अख्तियार थे सारे वो आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कोई भी बड़ा मामला होता है, चाहे वो ईरान इसराइल की जंग का हो, चाहे अमेरिका के साथ तल्लुकात हो, या अफगानिस्तान के साथ मामला हो, या इंडिया के साथ मामला हो, या सऊदी अरब के साथ कोई मामला हो, हर जगह आपको आसिम मुनीर नजर आएंगे। अभी चाइना के दौरे पर पहुंचे हुए। असल में ये जो बेतरतीबी है इससे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है। कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ क्या तरतीब है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास इख्तियारात हैं, कौन जो किस सीट पे बैठा हुआ है। सीटें तो यहाँ अपना मैनी खो बैठी है। प्राइम मिनिस्टर की सीट हो, या प्रेसिडेंट की सीट हो, या आर्मी चीफ की सीट हो, ये सब बेईमानी हो चुकी है। ये ऐसा ही कहते हैं धक्केशाही का निज़ाम, एक ताकत का आजमान सिस्टम बना हुआ है, जंगल का कानून बना हुआ है। और ऐसे हालात में अगर बेहतरी आई तो कैसी बेहतरी आएगी। अब देखिए जरदारी साहब दावा करते रहे, पिछले महीने पूरा उनका दावा चलता रहा कि मैंने जी 11 साल जेल काटी थी, कभी कहते मैंने 14 साल जेल काटी, कभी 20 साल जेल काटी, मर्दों के लिए जेल काटी। खान साहब तो पहले 2 साल में ही घबरा गए। खान साहब को चाहिए कि हिम्मत करें, वो बर्दाश्त करें, ये जेलें काटना मर्दों का काम है, खान साहब के बस की बात नहीं। यानी अजब उनकी जेलें थी, या फिर उनके जेलें अगर उन्होंने जिक्र कर ही दिया तो फिर उनका मजाक उड़ना शुरू हो गया। मीडिया में उनकी जो जेलें काटी थी 10 साल या 14 साल या 20 साल, उसकी तफसीलें सामने आने लगी। और मुझे लगता है जरदारी साहब को भी शर्मिंदगी हो रही होगी, मैंने क्यों ये बात छेड़ दी, क्यों मैंने ये जिक्र छेड़ दिया। बताया गया कैसे वो जेलों में याशी करते रहे। या जेल के नाम पर वो कभी हॉस्पिटल में होते जहाँ VIP उनसे ट्रीटमेंट होता, AC वाला कमरा बड़ा अच्छा पुरतईश है, उनका जो बेड होता, और उनकी जेल में जो हॉस्पिटल है बहुत दुनिया की हर सहूलत मुयसर होती। और कभी वो जेल के नाम पर किसी कोठी, किसी घर में मुंतकिल होते, किसी बंगले में, जहाँ वो महीनों रहते जेल के नाम पर। अब जब ऐसे किसी आ रहे हैं तो फिर लोग फिर दरअसल सोचते यार काश मैंने ये जिक्र न छेड़ता, काश ये बात गोल रहती, ये राज रहती। और अब जो खान साहब के जाने वाले हैं वो बड़ा ढोड़ा पीट रहे हैं जेल का, जी क्या देर तनाई हो गई, उसको बोलने की इजाज़त नहीं, उसको खाने की इजाज़त नहीं, उसको उठने की इजाज़त नहीं है, वो डेथ सेल में रखा हुआ है, वो बड़ा परेशान है, उसकी आंख ज़ाया हो गई, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। ये क्या क्या तमाशे कर रहे हैं। और जो वो इस तरह की बेवजूह बातें करते हैं वो दूसरी तरफ वाली भी हरकत में आ जाते हैं। ऐसे जैसे जरदारी साहब ने एक दावा किया था, फिर दूसरी तरफ वाली हरकत में आ गए, उन्होंने जेल की असल कहानियाँ बयान करनी शुरू कर दी। अब दूसरी तरफ वाले खान साहब के दूसरी तरफ वाली भी हरकत में आ गए, वो बता रहे हैं कि जेल में क्या क्या हो रहा है, कैसे याशी हो रही है। यानी कहाँ उसी जुर्म में जिसमें खान साहब कैद हैं, उसी जुर्म में जो दूसरे लोग कैद हैं, वो एक बैरक में 3 बंदे घुसाए हुए, ना पीने का उनके पास बर्तन है, घड़े का पानी पीते हैं, जेल की दाल खाते हैं, वो वॉशरूम गंदा है, वॉशरूम का सफाई करने का कोई बकायदा सिस्टम नहीं है। एक बैरक में 3 बंदे हैं। और ये खान साहब की जो बैरक है वो 7 कमरों 7 बैरकों पर मुश्किल एक बड़ी बैरक की 7 बैरकों की जो दरमियानी जो दीवारें वो गिरा दी गई, एक हॉल पर टाइप सा बन गया।
وہاں پھر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اے سی میں ایئر کولر ملا ہوا ہے، کھوپرے کا جوس پی رہے ہیں، دیسی گھی کے کھانے کھا رہے ہیں، دیسی مرغی مل رہی ہے، بکری کی رانیں مل رہی ہیں اور ڈیلی پیسے مل رہی ہیں، کافی مل رہی ہے ہمیں. اور ورزش کے لیے جم کا نہ بنا ہوا. آج تک کسی کو ورزش کا سامان نہیں ملا تھا. مجھے بتائیے یہ جیل کاٹ رہے ہیں یا کسی ہنی مون پہ ہے؟ یہ خان صاحب کہتے تنہائی میں مر گئے ہیں، یہ آنکھ سے ہوگی، ذہنی تبادل، ذہنی طور پریشر، جو پاگل ہو سکتے ہیں. اب جب ان کی جیل کی کہانیاں سامنے تو لگتا ہے یہ جیل کا نظام ہی بیکار ہے. کیا فائدہ سے قید کا؟ وہ کہاں صاحب زرداری صاحب 14 سال قید کاٹ کے گئے ہیں، کیا ان کا بگڑا ہے؟ اور یہ 30 سال ہو گیا، کیا ان کا بگڑا ہے؟ جس طرح کی قید یہ زرداری صاحب بھی کاٹی، اس طرح یہ خان صاحب کاٹ رہے ہیں، ایسے 3 سال 3,000 سال بھی کاٹ سکتے ہیں. یہ تو الٹا فائدہ ہے بھائی. یعنی کام دھندہ کوئی نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وی وی آئی پی کھانا مل رہا ہے، وی وی آئی پی بیڈ ہے، وی وی آئی پی ماحول ہے، جو اوپر سے ہیرو بنے ہوئے ہیں، جو بازاری میڈیا ہے، جو فوج کا ٹاؤن میڈیا ہے، جسے پروجیکٹ عمران خان لانچ کرتے وہ دن رات ایک کیا گیا، یہ فلاطون ہے، یہ نیوٹن ہے، یہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، پہلے ہفتے میں یہ، پہلے مہینے میں یہ صادق امین ہے. فوج کا جو ٹاؤن میڈیا ابھی ڈر رہا ہے، بڑی جیل کاٹ رہی تھی، بڑی یہ جو بڑے قید تھری کاٹ رہی تھی، ڈیسر میں رکھا ہوا ہے، آنکھ ضائع ہو گئی، پاگل ہو سکتا ہے. اتنا ٹارچر، اتنا ظلم. دیکھیے اگر حقیقی طور پر اپنے جیل دیں تو 6 سال قید دے دیں. اب کسی بھی لیڈر کو، چاہے زرداری صاحب ہے، چاہے عمران خان، چاہے نواز شریف، آپ کو 6 سال قید دے دیں، نارمل قید. جب وہ نارمل کمر میں رہے، نارمل کھانا کھائیں، نارمل پانی پئیں، نارمل بیڈ پہ سوئیں، بستر تھڑے پہ سوئیں. ہو 6 سال ایک سہولت نہیں ملنی چاہیے، ایک انہیں کوکی پہ بوتل نہ ملے، ایک کافی نہ ملے. 6 سال آپ اسے قید دے دیں، پھر میں مانوں واقعی مردوں کی طرف سے کر کے. وی وی آئی پی قید کاٹ رہے ہیں، یہ تو چاہے 600 سال کاٹ رہے ہیں، یہ تو جائے کر رہے ہیں، ہیرو بن رہے ہیں. اب دیکھیے میرے پڑوسی ملک میں کیا رہا ہے، چین ہے، ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 49 میں آزاد ہوا ہے. وہ اس کی آزادی 1949 میں ہوئی ہے، ہم سے 1000 گنا آگے بڑھ گیا. وہ کیوں؟ وہاں ایک سسٹم ہے، اور ڈسپلن ہے، ہتھیاروں کی شناخت ہے، ہتھیاروں کی جو ڈیوٹی ہیں، حدود ہیں ان کی. وہاں کوئی اسمبلی نہیں، وہاں کوئی ڈونکی راجہ 1 عمران خان نہیں ہے، نہ ڈونکی راجہ 2 شہباز شریف ہے. ادھر وہاں تو انسان ہے، وہاں تو لیڈرشپ ہے. ایسی لیڈرشپ کہ قوم ان پہ اعتماد کرتی ہے. اور ہماری قوم کس پہ اعتماد کرے؟ کس کی بات سنے؟ کس کی بات پہ یقین کرے؟ یا تو تماشے لگ رہے ہیں. اب دیکھیے 75 سال ہماری دوستی کا ایک سفر ہے، یہ سالگرہ ہے 75 سال چین کے ساتھ. تو کیا ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہاں کے کہاں پہنچ کر ہم ویسے ویسے ہم آج بھی الو ہیں، بھانٹوں کی طرح سلام کر رہے ہیں. جی شہباز شریف جا رہے ہیں، السلام علیکم جی، پاگل لگے رہے ہیں. اب اسمبلی پہنچا جی، پاگل لگے رہے ہیں جی، آپ کی مہربانی، شکریہ جی، ذرا نوازی. پہلے زرداری کہتے جی جناب شکریہ، آپ ہمارے محسن ہیں. کیا ہماری حیثیت ہے؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کمی نہیں ہے؟ جب چاہو وہ اپنا لے کے آ جاتے ہیں، وہ بھانٹوں کی طرح کے شکر میں لگاتے ہیں، اپنی وفاداری کی یقین دلاتے ہیں. زرداری جاتے ہیں جو کہتے ہیں پیپل پارٹی آپ کی زیادہ خدمت کرے گی، شہباز جاتے ہیں مسلمان آپ کی زیادہ خدمت کرے گی. آسم نہیں جاتے جی ہماری یہاں تو فوج ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، فوج آپ کی تابع دار ہے. کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ قیدیں کاٹ رہے ہیں 14 سال 20 سال تماشے لگا رہے ہیں. دوشی بند کرنے پڑے گی. مجھے بتائیے یہ سارے کھیل کے پیچھے کون کا کس کا رول ہے؟ اسمبلی کا رول ہے، اسمبلی کے ادارے کا رول ہے. یہ ڈونکی راجہ 1 عمران خان کس نے پیدا کیا؟ کس نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا؟ کس نے اشتہار چھپا دی کہ اب صرف عمران خان؟ اب وہ آئے گا چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ملک ٹوٹ جائے، چاہے تباہ ہو جائے،
قوم مر جائے وہ عمران خان آئے گا، اب سے عمران خان کس نے پینے لگوائے تھے؟ پھر یہ جو ڈونکی آیا تو اس نے ملک کا تباہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر پینے لگا دیے کہ یہ چلے گا کیا کچھ بھی ہو جائے. یعنی آئی ایس پی کہہ رہے ہیں جی آپ میڈیا کو کہہ رہے ہیں آپ اچھا لکھیں، آپ لکھیں گے ملک ترقی کر رہے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھیں آپ ملک ترقی کر رہے ہیں، دکھائیں آپ ملک ترقی کر رہے ہیں. اور آسم نہیں کہتے جی میں نیوٹرل ہوں، میں نے اپنی وہ سمت چینج کر لی، میں وہ سمت وہ باجوہ والی سمت نہیں میری، ایسے میں چینج کیا آپ نے. زرداری آپ کا صدر ہے، شباز شریف آپ کا پرائم منسٹر ہے، کیا سمت چینج کیا آپ نے؟ ایک ڈونکی کو ہٹا دو دوسرا ڈونکی لگا لے آئے، اور جو پاکستان کے سب سے خبیث آدمی ہے وہ آپ کا صدر بنا ہوا ہے. کیا سمجھ چینج کیا آپ نے؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی ناک کے نیچے کوئی نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کیا ملک کا حال ہے، کیا ملک کا امیج ہے؟ بس آپ پھر رہے ہیں، اکڑ کے اسٹک لیے ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، دورے کریں گے، فیلڈ مارشل آ گئے، فیلڈ مارشل آ گئے. یہ تماشے ہیں. یہ آصف علی صاحب آپ کا ادارہ آدھی خرابی کا ذمہ دار. یہ کہتے ہیں یہ ایک ادارہ بچ گیا باقی سارے تباہ ہو گئے. میں کہتا ہوں ایک ادارہ تباہ ہوا ہے باقی سارے بچے ہوئے ہیں. جس دن یہ ادارہ ٹھیک ہو گیا ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. آدھی خرابی تو پھر فور دور ہو جائے گی جس دن یہ ادارہ بچ گیا، صحیح ہو گیا. جتنی خرابیاں، ہر خرابی پیچھے آپ نظر آتے ہیں، آپ کا ادارہ نظر آتا ہے. یہ تو کس بیس پہ بیٹھے، کس پیر پہ بیٹھے ہوئے؟ وہ پچھلا ڈونکی کس پیر پہ آیا تھا، اور یہ موجودہ ڈونکی راجہ شباز شریف کس میٹ پہ آیا؟ فوج کے میٹ پر. اور پھر یہ جو ڈونکی پہلا اور دوسرا یہ کیا تماشے لگا ہے، یہ زرداری کیا تماشے لگا ہے؟ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ کہاں تک برباد کریں گے آپ؟ پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 1949 میں. کہاں کا پہنچ گیا؟ وہاں ایک سیدھ ہے، ایک رستہ ہے، سنگ مین ہے، انہیں منزل اپنی کا تعین کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ڈونکی راجہ کا اتار کر دوسرا ڈونکی راجہ لے جاتے ہیں، بابیا جاتا ہے، آسم آ جاتا ہے، پولیسیں وہیں سیم وہی کہ ہم سیانے ہیں، ہم بھی کریں گے، ہم کسی کو یہاں گھسے نہیں دیں گے، کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے. وہ سارے غدار ہیں، بیوقوف ہیں، بچے ہیں. یہ تماشے بند ہونے چاہیے. آدھی خرابی آپ کے ادارے کی وجہ سے. آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ کو اپنی ناک کے نیچے کچھ نظر نہیں آتا. کہاں ہے یہ علیم خان؟ کون ہے یہ؟ وہی ہے جس نے آپ کے کہنے پر، آپ کے ادارے کے کہنے پر ڈونکی راجہ کا پہلا جلسہ کرایا تھا لاہور میں. وہ خود کہتا ہے میرے اتنے کروڑ روپے لگے، وہ خود کہتا ہے مجھے جنانوں نے کہا تھا. آج وہ وزیر بنا ہوا ہے. آپ کی ناک نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی میری لائن اور ہے، میں نے لائن چینج کر لی ہے، میں وہ باجوہ والی لائن نہیں لے رہا، میں اپنے وہ الگ لائن لے رہا، میں نیوٹرل ہوں. پتہ نہیں کیسے نیوٹرل ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.